وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں اور دینی ماں بہنیں، ابھی بچوں اور بچیوں نے ایک ضروری اور معلوماتی پروگرام ہمارے سامنے پیش کیا، جس سے یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ جن بچے اور بچیوں کو آپ مکتب میں بھیج رہے ہیں ان کی اساتذہ کرام ضروری تعلیم اور تربیت کا نظام کر رہے ہیں۔ تعلیم دین بہت زیادہ ضروری ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا اور اس کی جستجو یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب بڑوں میں دین آئے گا تو بچوں میں بھی دین آئے گا، بڑوں کی تربیت ہوگی تو بچوں کی بھی تربیت ہوگی۔ پہلے زمانے میں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا اور احادیث مبارکہ میں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں مضامین آئے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر وہ بچہ جیسا ماں باپ کا ماحول پاتا ہے، جیسی تربیت پاتا ہے، اس کے مطابق وہ بنتا ہے۔ تو سب سے پہلی ضرورت ہمیں ایجوکیٹ ہونے کی ہے کہ ہم دینی نقطہ نظر سے تعلیم یافتہ ہوں، ہمارے عقائد درست ہوں، ہماری نمازیں درست ہوں، ہمارا دین درست ہو،
ہمارے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی فضا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول ہو۔ جیسے آئس کریم کو جمائے رکھنے کے لیے برف والا ماحول دینا پڑتا ہے، اسی طرح اولاد کو دینی تعلیم دینے کے لیے گھر میں دینی ماحول دینا پڑے گا۔ اور دینی ماحول کہاں سے لائیں گے؟ ماں باپ کو خود دیندار بننا پڑے گا۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، جب آدمی مکان بناتا ہے تو سب سے اوپر پانی کی ٹنکی لگاتا ہے، اور وہاں سے پورے گھر کے اندر پائپ لائن کے ذریعے سے پانی کی سپلائی دیتا ہے۔ اب ٹنکی اگر بھری ہوئی ہوگی تو جہاں بھی نل کھولیں گے پانی آ جائے گا۔ ماں باپ ٹنکی کی طرح ہے، اور اولاد نل کی طرح ہے۔ نل میں پانی آئے اس کے لیے جیسے ٹنکی میں پانی کی ضرورت ہے، اولاد میں تربیت آئے، ماں باپ میں تربیت یافتہ ہونے کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے گود سے ہی اسے دین دیجئے۔ 15 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، ایک مرتبہ جماعت میں ہمارے امیر صاحب کے پاس ایک نوجوان لڑکے کو لے کر باپ آیا، 30 سال کی عمر۔ امیر صاحب اسے سدھار کے لائیے۔ امیر صاحب نے کہا کہ 30 سال تو بگاڑنے پر محنت کی اور 40 دن میں ولی کامل بنانے کی محنت چاہتے ہیں، اور وہ بھی میں کروں، آپ نے کچھ کیا نہیں۔ آپ بگاڑتے رہے اور بگاڑ کر اب ہمارے حوالے کر رہے ہیں۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ پیدا ہوا تو گہوارے میں اسے دین ملتا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے لکھا ہے کہ میرے والد مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ جب انہیں دودھ چھڑایا گیا تو 6 رکوع کے حافظ بن چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں دودھ پلاتے ہوئے اتنا قرآن پڑھتی تھی، اتنا قرآن کریم پڑھتی تھی کہ وہ بچے کو یاد ہو گیا۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے پاس قرآن شریف شروع کرنے کے لیے بٹھایا گیا۔ نیک ماں باپ کا کیا اثر ہوتا ہے اولاد پر، میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ خوب نیک ہو، بایزید بستامی بنے، غوث اعظم جیسا بنے، تو اس کے لیے محنتیں ماں باپ کو کرنی پڑے گی، خود انہیں نیک بننا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ مکتب والے محنت کریں گے، مدرسے والے محنت کریں گے، لیکن گھر میں ماحول نہیں ہے تو وہ محنت رائیگان ہو جائے گی۔ ابھی جن بچوں نے پروگرام پیش کیے،
جانتے ہیں یہ پروگرام کتنی محنت سے اساتذہ نے تیار کر کے دیے ہیں؟ انہوں نے محنت کی ہے، اپنی طرف سے محنت کی، اور یہ بچے بچیوں کو جب شوق پیدا ہوتا ہے تو گھر کے ماں باپ بھی لگ جاتے ہیں۔ یہاں سے قریب ایک جگہ ہے، گودھرا سے آگے، لونا واڈا جگہ کا نام ہے۔ وہاں سال میں چھٹیوں کے زمانے میں سیرت اور اسلامیات کے سلسلے کے مسابقے ہوتے ہیں، جس میں 5 سال سے لے کر 15 سال تک کے بچے اور بچیاں حصہ لیتی ہیں اور 100 سوال کے جواب دیتی ہیں اور 100 مارکس لاتے ہیں اور بچیاں لاتی ہیں اور بڑے بڑے انعام حاصل کرتے ہیں۔ تقریباً 500 بچے یہ مسابقے کے اندر حصہ لیتے ہیں۔ مجھے وہ مولانا بتا رہے تھے کہ جب وہ امتحان ہونے والا ہوتا ہے اور مسابقہ ہونے والا ہوتا ہے تو گھر گھر میں ماں باپ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، دعائیں یاد کراتے ہیں، سورتیں یاد کراتے ہیں، سنتیں یاد کراتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو بھی سورتیں اور سنتیں اور نظمیں اور نعتیں سب یاد ہو جاتا ہے۔ اور میں نے گلی گلی میں دیکھا کہ جو بچے کو سنو تو وہ نعت پڑھ رہا ہے، جو بچے کو سنو حسبی ربی جل اللہ پڑھ رہا ہے۔ چھوٹا سا بچہ صرف 4 سال کا، اس کو مائک پر کھڑا کیا اور وہ حسبی ربی جل اللہ پڑھ کر اس نے بتایا۔ تو ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ ہے، ہمارے بچوں میں صلاحیتیں ہیں، ہمارے بچوں میں کمالات ہیں۔ ان کمالات کو عروج پر لانے کی ضرورت ہے، انہیں نکھارنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اساتذہ کرام کو ماں باپ کا ساتھ چاہیے، ماں باپ کی تربیت کا بہت بڑا اس کے اندر دخل ہے۔ اس بنا پر فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ بچہ دیندار بنے، کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے ایک کان میں اذان کہی جائے، اس کے دوسرے کان میں اقامت کہی جائے، تاکہ سب سے پہلے یہ بچہ اور بچی کے دل میں اترنے والی چیز، دماغ میں جانے والی چیز اللہ کا نام ہو۔ ہمارا بچہ یا ہماری بچی اللہ کا نام لینے والے بن جائیں۔ گھر میں فضا ایسی بناؤ کہ ہر کام پر اللہ کا نام لو، ہر بات میں بسم اللہ پڑھو، دعاؤں کا اہتمام گھر میں کرو۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ سیکھیں، علماء تیار ہیں، قرآن نہیں آتا سیکھنے کی کوشش کرو اور تلاوت کی کوشش کرو۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں، حیران ہو جائیں گے آپ۔ ہمارے یہاں سورت میں ایک بڑے میاں تھے، 60 سال سے بھی زیادہ کی عمر، ان کے 2 پوتے تھے۔ انہوں نے کہا میں اپنے بیٹوں کو تو حافظ بنا نہ سکا، چلو پوتے کم سے کم حافظ بن جائیں۔ ایک حافظ 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا، جہنم سے چھڑائے گا، جنت میں لے جائے گا، اور اس کے ماں باپ کے سر پر آفتاب سے زیادہ روشن تاج رکھا جائے گا، اور خود پڑھنے والے کو اللہ تعالی جنت کی سب سے اونچی منزل عطا فرمائیں گے۔ اس خیال سے انہوں نے وہ 2 بچوں کو مدرسے میں داخل کیا۔ اب گھر کا ماحول تو تھا نہیں، 3 مہینے کے بعد بچے آ گئے واپس۔ شوق پیدا کرنا پڑتا ہے، بچوں کو شوق دلائیے۔ کبھی کبھی اساتذہ ہوشیار بچوں کو انعام دیتے ہیں اپنے جیب میں سے، حالانکہ ان کی تنخواہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ امت کی امانت آئی ہے ہمارے پاس، ان کو بڑھانا، ان کو چڑھانا، ان کو پروان چڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اساتذہ اور یہ علماء
اپنا خون جگر دے کر آپ کی اولاد کو کام کا بنا رہے ہیں، لیکن آج کی دنیا عجیب ہے، پھر بھی اساتذہ پہ اعتراض کرتے ہیں، علماء پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کام نہیں کرتے، 2 گھنٹے میں اتنی تنخواہ لیتے ہیں۔ دماغی کام کرنے والا 1 گھنٹے میں کتنی بڑی تنخواہ لیتا ہے، اور راستہ کھودنے والا 12 گھنٹے راستہ کھودتا ہے، اس کو کیا ملتا ہے؟ اور جو آفس میں بیٹھ کر کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ دونوں کی تنخواہ میں فرق ہے نہیں ہے، محنت اس کی زیادہ ہے، دماغی کام اس کا زیادہ ہے، اس بنا پر اسے زیادہ ملتا ہے۔ آپ کے بچوں کو جنت والے راستے پر ڈال رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری جو تھی وہ اٹھا رہے ہیں اور نبھا رہے ہیں۔ ارے آپ کو سوال کیا جائے گا اللہ کے یہاں کہ ہم نے اولاد دی تھی، تم نے اسے کیا کام کا بنایا؟ تم نے دنیا کے کام کا بنایا، اسے ڈاکٹر بنایا، لائر بنایا، لیکن اسے اچھا مسلمان بھی بنایا، اسے پکا مسلمان بھی بنایا کہ نہیں؟ یہ سوال ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے اور اپنے فیملی ممبرز کو آگ سے بچاؤ۔ آگ کہاں ہے؟ ذرا باہر نکل کے دیکھیے، مجھے تو آگ لگی ہوئی نظر آتی ہے، مجھے تو ہورڈنگ کے اندر ننگی لڑکیوں کی شکل میں گناہوں کی آگ لگی ہوئی نظر آتی ہے، مجھے تو موبائل میں عریانیت اور ننگے پن کی آگ لگی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج چھوٹے سے چھوٹے بچے کے پاس آپ کو ٹوپی نہیں ملے گی، آپ کو قرآن نہیں ملے گا، دینی لٹریچر نہیں ملے گا، اس کے پاس آپ کو موبائل ملے گا، وہ طرح طرح کے گیم کھیل رہا ہے، وہ کارٹون سے دوچار ہے۔ سب سے زیادہ نقصان جو بچوں کو ہوتا ہے ٹیلی ویژن کی 2 چینلوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ایک چینل کا نام ہے نیشنل جیوگرافی، اس میں جانوروں کی زندگیاں بتاتے ہیں، گدھا کیسے زندگی گزارتا ہے، کتے کی اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے، بکرے کیسے زندگی گزارتے ہیں، شیر کیسے شکار کرتا ہے، ہاتھی کیسے لڑتا ہے۔ بچہ بھی تمہارا جانوروں کو دیکھ دیکھ کے جانور جیسا بن گیا۔ اور دوسرا سب سے خطرناک چینل کارٹون کا چینل ہے۔ ہمارے بچے اور بچیاں کارٹون کے چینل دیکھ دیکھ کر ان کی طرح چلنے والے بن گئے، جیسے وہ کارٹون چلتے ہیں اس طرح انہوں نے بھی زندگی میں چلنا شروع کیا۔ کارٹون ہمبک چیز ہے، غلط چیز ہے، بچوں کے مائنڈ کو بگاڑنے والی، خراب کرنے والی، ان کی تربیت بری کرنے والی چیز ہے۔ کون ہے جو مجھے یہ بتائے کہ میرا بچہ کارٹون دیکھ کر بہت بااخلاق بچہ بن گیا؟ کون ہے جو یوں کہے کہ میرے بچے نے چینل دیکھا تو وہ بہترین اخلاق کا مالک بن گیا؟ اس کے لیے تو دوستو بچوں کو مکتب میں بھیجنا پڑے گا، ان کو پڑھانا پڑے گا، ان کو تہذیب سکھانی پڑے گی۔ ایک بچے کو آپ کسی مدرس کے یہاں ٹیوشن پر بھیجیں اور ایک بچے کو آپ مکتب میں بھیجیں اور مکتب کا ماحول دیں، زمین اور آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ بچوں کا ماحول نہیں تھا، چلے گئے واپس گھر۔ اصل چیز شوق کا پیدا کرنا ہے۔ ماں باپ کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھے نا بچہ تو بچے کو قرآن پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ ماں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے نا بچہ تو بچے کو نماز پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ جب ماں قرآن پڑھتے ہوئے ہلتی ہے تو چھوٹا سا بچہ بھی اللہ اللہ کرتے ہوئے ہلنا شروع کرتا ہے۔ معلوم ہوا ماحول کی ضرورت ہے، اور آپ کے گھر کا ماحول آپ کو بنا ہے، بگاڑ بھی سکتے ہیں آپ۔
اور ماحول کو بنا بھی سکتے ہیں۔ میں بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، روایتی تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کے سامنے یہ پیغام رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو، اپنے مستقبل کے سرمایہ کو سنبھالو اور ان کو اچھا بناؤ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ قرآن سے محروم رہ جائے، آپ کا بچہ نمازوں سے محروم رہ جائے، اور کہیں وہ دن نہ آئے کہ آپ قبر میں چلے جائیں اور بچہ آپ کی قبر پر لات مارنے کو آئے کہ اے میرے باپ، تو نے مجھے دنیا کی ڈگریاں دلائی، تو نے مجھے دنیا کے کام کا بنایا، تو نے دنیا میں رہنے کے لیے مکان دلایا، تو نے کاروبار دلایا، لیکن تو نے مجھے مسلمان نہیں بنایا، تو نے مجھے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا۔ لوگ صفوں میں نماز پڑھتے ہیں، مجھے نماز پڑھنا نہیں سکھایا۔ وہ دن نہ آ جائے، بچے کہیں کوسے نہ آپ کو، ایسا کیجئے کہ آپ کے لیے ایصال ثواب کا معاملہ ہو جائے، آپ کے بچے آپ کو پڑھ کر بخشنے والے بن جائیں، نماز پڑھ کر آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ یہی اولاد تو ہے جو آپ کا سرمایہ بنے۔ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کا اعمال نامہ کھلا رکھنے کی اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ آپ کی اولاد ہے۔ وہ بڑے میاں جو تھے وہ پھر بچوں کو لے کے آئے، پھر داخل کروایا، بچے 1 مہینے کے بعد پھر گھر چلے گئے، حفظ قرآن کروانا چاہتے تھے۔ تیسری مرتبہ داخل کرانے کے لیے آئے، بچے 15 دن میں گھر چلے گئے۔ چوتھی مرتبہ داخل کرانے آئے تو ان سے پہلے بچے گھر پہنچ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو قرآن کریم سے کوئی تعلق اور کوئی شوق و محبت نہ ہوئی، یاد کرنا نہیں چاہتے تھے۔ زبردستی کتنا کیا جا سکتا ہے، بغیر شوق کے کچھ نہیں ہوتا۔ شوق ہو تو اپاہج لوگ جو ہے میٹرک کا امتحان دیتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں۔ اپاہج جو ہے حج کرتا ہے، اپاہج عمرے کرتا ہے، اپاہج جو ہے حجر اسود تک پہنچ جاتا ہے۔ دوستو، شوق کی بات ہے، ذوق کی بات ہے۔ تو وہ بڑے میاں نے جب بیچارے نے غم کے مارے رونا شروع کیا تو استاد محترم نے کہا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا میری تمنا تھی کہ میرے پوتے حافظ بنتے اور ہم لوگوں کے لیے سفارشی بن جاتے، کل قیامت کے دن ہمارے رشتہ دار جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کی سفارش کرت۔ لیکن کیا کروں کہ بچوں کو شوق نہیں ہے، مجھے بڑا شوق ہے۔ تو استاد محترم نے مدرسے میں کہا کہ شوق آپ کو ہے اور داخل بچوں کو کرا رہے ہیں، آپ کو شوق ہے تو آپ داخل ہو جائیے۔ چنانچہ 60 سال کے بڑے میاں ایک دم کھڑے ہو گئے کہ 60 سال کی عمر میں کیا مجھے قرآن شریف یاد ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کا کلام یاد کر سکتا ہوں، میں اللہ کی کتاب یاد کر سکتا ہوں؟ تو مولانا نے کہا کر سکتے ہیں۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ بڑے میاں سن رسیدہ تھے، اس بنا پر دلیل پوچھی، دلیل بیان کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنے کے اعتبار سے اور یاد کرنے کے اعتبار سے آسان کر دیا ہے۔ کوئی یاد کرنے والا ہے، کوئی پڑھنے والا ہے، کوئی تلاوت کرنے والا؟ میرا نام لکھ لو۔ بڑے میاں نے مدرسے میں نام لکھایا اور یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جو ہیں، ابھی راندیر میں ایک نکاح ہوا، جو لڑکی تھی وہ اسکول میں ہر کلاس میں فرسٹ کلاس آتی تھی اور ڈسٹنکشن مارکس سے پاس ہوتی تھی، اور 12 تک وہ چلی گئی اور سائنس میں اسے میڈیکل کے اندر جو ہے ایڈمیشن ملنے کا ٹائم آیا اور ماں باپ مالدار۔ لیکن بچی نے کہا میرا ذوق یہ ہے کہ میں عالمہ بنوں،
میں دین پڑھوں. میری اب یہ سب صلاحیتیں جو ہے وہ دین کے لیے لگے. آج وہ بہترین عالمہ ہے اور حدیث کی کتابیں پڑھا رہی ہے. پھر اس کو شوق ہوا کہ میں جب حدیثیں پڑھ سکتی ہوں، تفسیر پڑھ سکتی ہوں، تو میں قرآن حفظ نہیں کر سکتی؟ 8 مہینے کے اندر پورا قرآن کریم حفظ کر ڈالا. ابھی چند دن پہلے ایک جلسہ ہوا، ایک بچے نے صرف 40 دن کے اندر پورا قرآن کریم جو ہے وہ حفظ کیا اور وہ یاد کر لیا. یہ قرآن کریم اتنا آسان ہے. وہ بڑے میاں ان کی ٹوپی بچے کبھی لے جاتے تھے، کبھی ان کے جیب میں سے پیسے نکال کے لے جاتے تھے. ایک پٹیے کے اوپر چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر نفس بہت پریشان کرتا تھا، لیکن یاد کرتے رہے قرآن. 3 سالوں کے اندر قرآن کریم حفظ کر لیا 60 سال کی عمر میں، اور کئی سالوں تک رمضان المبارک کے اندر محراب میں قرآن کریم سنایا اور تراویح میں قرآن کریم سنایا. قرآن کریم کے حافظ بناؤ. ابھی بچوں نے نادرہ ختم کیا، ان میں سے منتخب کرو، اچھے بچوں کی صلاحیتوں کو دیکھو اور ان کو حفظ کراؤ. میں ماں باپ سے بھی التجا کروں گا کہ اپنے گھروں میں حافظ بنائیے. میں ایک گاؤں میں گیا، میں نے پوچھا یہاں کتنے حافظ ہیں؟ انہوں نے کہا 250 مکان ہے اور 350 حافظ ہے. دوستو، کرنا چاہیں تو سب کر سکتے ہیں، اور محنت کر لو اور تھوڑا سا دل لگا دو. قرآن کریم کے لیے بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی. بچے نے قرآن پر بہترین تقریر کی اور اساتذہ نے بڑا خون جگر دیا. اس بچی نے بھی پردے پر شاندار تقریر کی. قرآن کریم کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. بہت آسان ہے قرآن کریم، بالکل سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے. جو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ بتا دیں گے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن حفظ کرنے والا قرآن کو محفوظ نہیں کرتا، قرآن اس کو محفوظ کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو بنا دیتا ہے، اس کی آخرت کو بنا دیتا ہے، اس کی نسلوں کی زندگیاں بن جاتی. میرے ایک دوست تھے، وہ اسکول میں تھے، اسکول میں زیادہ چلتے نہیں تھے، زیادہ جو ہے ذہین اور انٹیلیجنٹ نہیں تھے. تو ہمارے استاد محترم حضرت مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے والد آئے. یہ بچہ اسکول میں چل نہیں رہا ہے حضرت، کیا کروں؟ اس کا حافظہ تیز ہو جائے، یہ کچھ کام کرنے والا بن جائے، کیا کروں؟ فرمایا اٹھاؤ اسکول سے مدرسے میں داخل. اب مدرسے میں داخل کر دیا. اللہ نے قرآن کریم کی برکت سے ایسا دماغ کھولا، 1.5-2 سال کے اندر پورا قرآن کریم جو ہے وہ حفظ کر لیا. پھر ان کے والد آئے مفتی صاحب کے پاس کہ حضرت اب کیا کروں؟ فرمایا اب اسکول میں بھیجو. ادھر قرآن کریم کی تراویح شروع ہوئی، ادھر اسکول کے اندر گئے. اسکول میں ایسا دماغ چلا، ایسا دماغ چلا، سائنس لیا، بی ایس سی کیا. بی ایس سی کرنے کے بعد وہ آگے بڑھے، ایم ایس سی کیا، پھر وہ کمپیوٹر کے بہت بڑے انجینئر بنے. آج امریکہ کے اندر وہ کمپیوٹر کے گورنمنٹ کے انجینئر ہیں، اور انہوں نے اپنی ایک مسجد بنائی ہے اور اپنا ایک مدرسہ شروع کیا ہے، اور وہ خود ابھی تک تراویح پڑھاتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالی قرآن کریم کی برکت سے بند دماغ کھول دیتے ہیں، بند دلوں کو کھول دیتے ہیں. اور یاد رکھو
قرآن کریم ہمارے دنیا اور دین کی حفاظت کا بہترین سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، بچہ بھی تقریر کر رہا تھا، اس نے آیت کریمہ استدلال کے طور پر پیش کی تھی۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر ہم نے اتارا ہے۔ قرآن ذکر والی کتاب ہے، اسے پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کی تلاوت سے گھر میں رحمتیں اترتی ہیں، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، گھر کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، رحمتیں آ جاتی ہیں، اجالے آ جاتے ہیں۔ میرے والد صاحب کو ایک صاحب جو ہیں بلانے کے لیے آئے کہ حضرت میرے گھر میں کچھ ہے، آپ چلیے ذرا دیکھیے کیا ہے میرے گھر میں۔ لے کے گئے اور لے جا کر کے جیسے ہی گھر میں بٹھایا تو ان کی کھڑکی کے اوپر مسجد کا مائک لگا ہوا تھا، اس کے اندر سے اذان کی آواز آئی۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ بھائی یہ اذان کب کب آتی ہے؟ فرمایا 5 وقت اذان میرے گھر میں سنائی دیتی ہے۔ فرمایا جہاں اذان ہوتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ یہ مضمون حدیث شریف میں ہے کہ شیطان اذان کی آواز سن کر بہت دور دراز بھاگتا ہے جہاں وہ آواز نہ سن سکے، کیونکہ اس کی دعوت برائیوں کی طرف ہے، نماز کی دعوت اچھائیوں کی طرف ہے۔ بے پردگی کی بات ہو رہی تھی اور پردے کی بات ہو رہی تھی۔ قرآن کریم نے بے حیائیوں اور عریانیت اور ننگے پن کو ختم کرنے کا کتنا آسان نسخہ مردوں کو اور خواتین کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کام اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ جہاں نماز آئے گی وہاں بے حیائیاں ختم ہو جائیں گی، برائیاں ختم ہو جائیں گی، اچھائیاں وہاں آ جائیں گی۔ تو بھائی تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا میں نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا تیرے گھر میں بے برکتی کی وجہ یہ ہے کہ تیرے محلے میں اذان آ رہی ہے، تیرے گھر میں اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ کا منادی پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے آ جاؤ نماز کی طرف، اس لیے کہ کامیابی اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ نہیں کہتا مؤذن حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ عقل مند سوچتا ہے اتنی زور سے میدانوں میں کھلم کھلا پکار رہا ہے اور بلا رہا ہے تو کیا فائدہ ہوگا نماز پڑھنے سے؟ اللہ نے آگے فائدہ بھی بیان کر دیا۔ منادی کہتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، فلاح کی طرف آ جاؤ، دنیا کی کامیابی بھی ملے گی، آخرت کی کامیابی بھی اللہ نے نماز میں رکھی ہے، دین میں رکھی ہے۔ دین آئے گا دوستو زندگی میں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ایک چھوٹے سے واقعے پر آج کی بات ختم کر دیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ والدین میں ماں حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، جیسی ماں ہوگی بچہ ویسے ہی ہوگا۔ میں کہہ رہا تھا نا کہ خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹا قطب الدین پڑھنا شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں 20 پارے پڑھ کر آ رہا ہوں، ذرا پہلے وہ سن لیجئے پھر آگے پڑھائیے۔ 20 پارے فر قرآن شریف دیکھ کر سنا دیے۔
یہ حالت تھی ہمارے اہل اللہ کی، اللہ والوں کی، کہ ان کی اولاد ماں کے پیٹ سے قرآن کریم پڑھ کر آیا کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا عاشق بنائے۔ حضرت عمر رات کو گشت لگا رہے ہیں اور چیک کر رہے ہیں کوئی پریشان تو نہیں ہے، میری رعایا کا فرد کوئی حیران تو نہیں ہے، کوئی بھوک کا مارا پریشانیوں کا حامل تو نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں۔ ایک گھر کے پاس رک گئے، کان لگایا، سنو کیا آواز آ رہی۔ گھر میں ایک بوڑھی تھر تھراتی ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز آئی۔ ایک بڑھیا اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی ابھی جو دودھ ہم نے دوہ کر بکریوں کا نکالا ہے اس کے اندر پانی ملا دے، پانی بڑھ جائے گا، پانی پڑ جائے گا تو دودھ کی مقدار بڑھ جائے گی، ہمارا نفع بڑھ جائے گا۔ بیٹی نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر بے قرار ہیں، بے چین ہے۔ کیا کہتی ہے بیٹی؟ اب سننا ہے، اب امتحان ہے خلافت عمری میں۔ کیا سوچ رکھتے ہیں لوگ؟ جیسے بادشاہ ہوتے ہیں رعایا ایسی ہی ہوتی ہے، اگر بادشاہ برا ہوتا ہے تو رعایا کے بھی حال یہی ہوتا ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بڑوں کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ بس لڑکی نے جواب دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، اس بنا پر امی جان میں پانی نہیں ملا سکتی۔ ماں نے کانپتے ہوئے کہا کہ بیٹی رات کو کہاں عمر دیکھنے کے لیے آئیں گے؟ قاعدہ تو بیان کیا ہے انہوں نے، حکم تو جاری کیا ہے، لیکن رات کو تو دیکھنے کے لیے نہیں آئیں گے نا، اس لیے ڈال دے، بے دھڑک گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی نہیں دیکھتا۔ اس نے کہا کوئی نہیں دیکھتا، جہاں وہاں رب دیکھتا ہے، وہاں ہمارا پالنہار دیکھتا ہے، وہاں ہمارا پیدا کرنے والا دیکھتا ہے، وہ دل کی گہرائیوں میں دیکھتا ہے، وہ دن کے اجالے میں دیکھتا ہے، وہ رات کے اندھیروں میں دیکھتا ہے۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نشان بنا دیا۔ اللہ کا ڈر کس کو کہتے ہیں؟ صبح میں بڑھیا کو بلایا، بڑھیا بڑی گھبرائی، حضرت عمر نے مجھے یاد کیا، میرا کوئی قصور، میرا کوئی گناہ؟ وہ آنے والے قاصد نے کہا ہم کو نہیں معلوم، لیکن آپ کو بلایا گیا ہے، آپ کو آنا پڑے گا۔ حضرت عمر کے دربار میں پہنچی بڑھیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کی، تیری کوئی بیٹی ہے؟ کہا ہے۔ کاروبار؟ کہا دودھ کا۔ پانی تو نہیں ملاتے؟ کہا نہیں ملاتے امیر المومنین، بالکل خالص جو ہے دودھ بیچتے ہیں۔ اچھا بیٹی کی شادی ہو گئی؟ کہا نہیں ہوئی۔ کہا چاہتی ہے کہ بیٹی کی شادی ہو جائے؟ کہا کون ماں نہیں چاہتی کہ اپنی بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے، اچھا پیغام ملے اور نکاح نہ کر دے، ایسا کون سے ماں باپ نہیں چاہتے؟ تو میں بھی چاہتی ہوں۔ کہا میرے بیٹے کے ساتھ تیری بیٹی کا عقد کرنا ہے۔ ارے حضرت، کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی، کہاں آپ کا مرتبہ، کہاں آپ کا مقام، اور کہاں میں غریب، میرا تو چولہے کا بھی ٹھکانہ نہیں اور میرے تو جھونپڑے کا بھی ٹھکانہ نہیں، کیا کریں گے میری لڑکی لا کر؟ اس کے اندر ایسی کوئی کمالات بھی نہیں۔ فرمایا تیری لڑکی کے اندر ایک کمال ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، رات کے اندھیرے میں اللہ سے ڈرنے والی ہے تیری لڑکی، یہ سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں۔ میں اس دولت کو دیکھ کر تیری بیٹی کو میرے گھر میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں کی ملاقات ہوگی، میرا بیٹا بھی نیک ہے، تیری بیٹی بھی نیک ہے، امید ہے کہ نسلوں میں آگے جا کر اچھے بچے پیدا ہوں گے، نیک لوگ پیدا ہوں گے، نیک جنریشن آئے گا۔ علماء نے لکھا کہ یہی رشتہ آگے چلا تو ایک دن عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اسی خاندان میں پیدا ہو۔ ایک چھوٹا سا سوال حل کرنا ہے، علماء بھی تشریف رکھتے ہیں، معلوم نہیں ان کے دماغ میں یہ سوال آیا ہے کہ لیکن میرے دماغ میں یہ سوال آیا۔ وہ سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ زمانوں میں بہترین زمانہ ہے، پھر سرکار کے زمانے کے ساتھ لگا ہوا جو زمانہ ہے وہ بھی بہترین زمانہ ہے، خیر القرون قرنی،
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تابعین تک یہ معاملہ گیا ہے۔ خیر القرون یعنی ہمارا زمانہ بہترین ہے، اس کے بعد والا زمانہ بہترین ہے، تو صحابہ کا زمانہ بہترین، تو بہترین زمانے میں وہ بڑھیا نے پانی ملانے کی بات کیوں کی؟ یہ تو خراب بات ہوئی، پانی ملانے کی بات کی۔ خیر القرون بہترین زمانہ، اور بہترین زمانے میں بڑھیا نے یہ کہا کہ پانی ملا دے، یہ کیسی بات کہی بڑھیا نے؟ اتنے اچھے زمانے کے اندر ایسا برا خیال ملاوٹ کا؟ اس زمانے میں آئے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن اس زمانے میں آئے تو تعجب ہوتا ہے۔ اس بنا پر یہ سوال کھڑا ہوا، علماء نے کیا اچھا جواب دیا۔ جواب یہ دیا کہ اصل میں ماں نے دیکھا کہ اب لڑکی جوان ہو چکی ہے اور یہ دوسرے گھر کی امانت ہے، دوسرے گھر جانے والی ہے، تو میں اس کو کیا سبق پڑھا کے بھیج رہی ہوں؟ 17 سال تک اس کو اللہ کے ڈر کا سبق پڑھایا ہے، 17 سال تک اللہ سے رات اور دن ڈرنے کے لیے کہا ہے۔ آج کی رات امتحان لیا تھا امی جان نے کہ دیکھیں بیٹی کے اندر اللہ کا ڈر واقعی آیا کہ نہیں، لیکن جب جواب دیا کہ اللہ دیکھتے ہیں تو دل کو اطمینان ہو گیا کہ واقعی اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا ہے۔ اب یہ جہاں جائے گی تقوی کے چراغ جلائے گی، جہاں جائے گی روشنی پھیلائے گی، جہاں جائے گی دین پھیلائے گی، اور اس کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد جو آئے گی وہ بھی دیندار ہوگی۔ ماں کی تربیت کے نتیجے میں کتنے پیارے طریقے سے تربیت فرمائی کہ جوان لڑکی کو تقوی کے زیور سے آراستہ کر دیا۔ یاد رکھو، لڑکی کا زیور، اس کا لباس اور اس کے زیورات یہ قیمتی نہیں ہے۔ بچوں کے پاس، لڑکی کے پاس، خاتون کے پاس سب سے قیمتی زیور اگر ہے تو وہ حیا کا زیور ہے، وہ پردے کا زیور ہے، وہ دوپٹے کا زیور ہے، وہ اپنے آپ کو چھپانے کا زیور ہے۔ اس سے بڑھ کر قیمتی زیور خاتون کے لیے نہیں ہو سکتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا جلسہ بہرحال کامیاب رہا، بچوں نے اپنی حیثیت اور حوصلوں کے مطابق تقریریں اور نظمیں سنائی، قرآن کریم کی معلومات سنائی۔ کتنے لوگ ہم میں ایسے ہیں کہ جن کو قرآن میں کتنے حروف ہے نہیں معلوم، اور تشدید کتنے ہیں اور مد کتنے، یہ تو ہم بھی سوچیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اتنا تو ہم کو بھی معلوم نہیں۔ بچوں نے اتنا یاد کیا، اساتذہ نے اتنی محنت کی۔ اللہ تعالیٰ جن بچوں نے اور بچیوں نے آج ناظرہ قرآن کریم ختم کیا، ان کے والدین کو مبارک فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اساتذہ کے علم میں اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ مدرسہ تعلیم الاسلام کو اللہ تعالیٰ دوام عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ انہی گزارشات پر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ایک نکاح بھی ہے تو نکاح والے احباب آگے آ جائیں۔ ختم قرآن اور اول دو والے کو انعام دے دے، باقی عمومی انعام بعد میں۔ جی ٹھیک ہے۔